بالآخر وہی ہوا کہ بھارتی ریاست کرناٹک کی ہائی کورٹ نے مسلم طالبات پر حجاب کی پابندی کو برقرار رکھا اور یہ کہا کہ انفرادی فیصلہ اجتماعی فیصلے کے مقابل نہیں آ سکتا، اور یہ بھی کہا کہ یہ جو حجاب ہے یہ اسلام کا لازمی جزو نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں اس فیصلے کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، اور مسلمان جو کمیونٹی ہے بھارت میں کروڑوں جو مسلمان ہیں وہ اس فیصلے کو کس تناظر میں دیکھیں گے، اس پر بات کی جائے گی۔ میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ناظرین، بی جے پی کا جو بھارت ہے وہ یقیناً وہ اکھنڈ بھارت کی جانب تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ بھارتی میڈیا، بھارتی جو دانشور ہے اس کی معقول تعداد بی جے پی کے نظریے کو سپورٹ کرتی ہے، اور یوں مودی سرکار تیزی کے ساتھ اپنے ایجنڈے کی تکمیل کی جانب رواں دواں ہے۔ بنیادی طور پر جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کروڑوں جو بھارتی مسلمان ہیں ان کو لا تعلق کر دیا جائے، ان کی افادیت کو کم کیا جائے، اور وہ غلامانہ طرز زندگی بھارت میں اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے۔ بھارت کا جو سیکولر تشخص ہے وہ مجروح ہو چکا ہے۔ غیر جانبدار مبصرین کی اکثریت اس پر متفق ہے کہ نہرو کا بھارت، ابوالکلام آزاد کا بھارت آج مودی کے بھارت کے مقابلے میں بہت پیچھے چلا گیا ہے، اور تیزی کے ساتھ ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جس میں مسلمان جو کمیونٹی ہے، مسلمان جو کاروباری لوگ ہیں، مسلمان طلبہ و طالبات ہیں، اساتذہ ہیں، سیاستدان ہیں، غرض ہر معاملے پر مسلمانوں کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ وہ غیر محفوظ ہے۔ یقیناً جو بھارتی پیٹرن ہے اس وقت مودی سرکار کا جو پیٹرن ہے اور جو اسرائیل کا پیٹرن ہے وہ ملتا جلتا ہے۔ اسرائیل اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں کس طرح سے ان کا جو کارڈیل آپس میں رویہ ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ یقیناً یہ فیکٹر بھی موجود ہے کہ چونکہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں گرم جوشی ہے، طویل المدت جو ہے مفادات ان کے ایک ہیں، لہٰذا اسی تناظر میں بھارت اور امریکہ قریب آئے ہیں اور پھر اسرائیل بھی ان کے قریب آ گیا ہے۔ مگر معاملے کا یہ جو پہلو ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح سے دبانا ہے، مسلمانوں کا جو سیاسی تشخص ہے وہ کس طرح سے مجروح کرنا ہے، اس میں مودی سرکار یقیناً تل ابیب سے رہنمائی لیتی ہے اور وہ رہنمائی میں پیش ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمان جو بھارتی ہیں ان کے پاس کیا آپشن رہ گیا ہے۔ طویل المدتی اگر جو آپشن ہے اس میں ایک یہ ہو سکتا ہے کہ بھارتی جو مسلمانوں کی قیادت ہے وہ تعلیم کی جانب رجوع کرے، اور وہ وہی حکمت عملی اختیار کرے جو سر سید احمد خان نے متحدہ ہندوستان میں کی تھی، اور جس کی بنیاد پر دو قومی نظریہ وجود میں آیا اور آج پاکستان کی شکل میں ایک الگ ریاست وجود میں آئے۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ دو قومی نظریے کو دریائے بنگال میں برد کرنے والی جو اندرا گاندھی تھی وہ بھی یہ تسلیم کیے بغیر نہ رہ سکی کہ بنگلہ دیش نے، یعنی کہ جو مشرقی پاکستان ہے، اس نے دوبارہ سے بھارت میں ضم ہونے کو ترجیح نہ دی اور اپنی الگ شناخت برقرار رکھی۔ دوسری طرف جو ایک اور نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھارتی مسلمان ہیں ان کو مسلح جد و جہد کرنی چاہیے، اور جو بھارت کے خلاف ایسی تنظیمیں کھڑی کرنی چاہیے جو انہیں ناک و چنے چبوا دے۔ مگر یہ معاملہ یقیناً دورس اثرات کا حامل نہیں، اور جس اثر میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں اس میں جو سیاسی جد و جہد ہے وہی دیر پا ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر بھارتی مسلمان تعلیم کی جانب توجہ مبذول کریں، اگر اس فیصلے کو وہ قبول کر لیں، مسلمان جو طالبات ہیں، اور وہ اپنی تعلیم جاری رکھیں، تو یقیناً یہ ان کے لیے سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ بصورت دیگر یقیناً جو بھارت کا جو انتہا پسند ہندو ہے، جو بی جے پی کی شکل میں موجود ہے، جو آر ایس ایس کی شکل میں موجود ہے، وہ کسی طور پر یہ نہیں چاہے گا کہ بھارتی مسلمان تعلیم یافتہ ہوں، بھارتی مسلمان میں جو شعور ہے وہ آئے اور وہ ہندوؤں کے مقابل کھڑا ہو۔ وہ ایسے حالات پیدا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے جس کے نتیجے میں غم و غصے کا بھارتی مسلمان اظہار کریں اور وہ تعلیم سے ہٹ کر دیگر سرگرمیوں میں، منفی سرگرمیوں میں شامل ہو جائے۔ یقیناً یہ بھارتی جو مسلمانوں کی جو سیاسی قیادت ہے، جو مذہبی قیادت ہے، اس کا یہ امتحان ہے، وہ کس انداز میں سرخرو ہوگی یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ مگر آثار یہی ہیں کہ کوئی ایسی مثبت اقدامات دیکھنے کو شاید نہ ملیں جو ہونے چاہیے، جن کی ضرورت ہے، کیونکہ اوورال جو اس وقت بھارتی مسلمان ہے
قسم پرسی کے عالم میں ہیں، وہ مایوسی کا شکار ہیں، وہ خوف کا شکار ہیں۔